الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شياة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ واجب الاحترام سمعین محترم جمعۃ المبارک کی عظیم المرتبت ساعتیں اللہ رب ذوالجلال کی توفیقات سے رب کے پاک اور مقدس گھر میں گزارنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ مالک کائنات جمعۃ المبارک کے جملہ فیوز و برکات ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا سلسلہ شروع ہے۔ درس قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مالک کائنات مجھے حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ شریف کی جو آج آیہ کریمہ تلاوت کی ہیں، اس میں بنی اسرائیل کا ایک انوکھا اور ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، جس کا ذکر رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کی بے شمار باتیں جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں اور آج بھی اسی ضمن میں جو سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، 6 آیات، یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک شخص جو بہت ہی امیر آدمی تھا، بنی اسرائیل کی قوم میں رہتا تھا، مال و دولت، ہیرے جواہرات کہ اس کے پاس انبار تھے، زمین و جائیداد بھی بے شمار تھی، تو اولاد نہ تھی۔ ایک ہی اس کی بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ کثیر مال و دولت ہونے کے پیش نظر اس کا وارث اس کی بیٹی یا اس کا بھتیجا ہی تھے۔ مختلف حوالہ جات سے اس کا نام عامیل بتایا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اسے قتل کر دیا گیا۔
قتل ہو گیا۔ جس طرح آج کے دور میں بستیاں ہیں، مختلف ڈوکے ہیں، مختلف قبیلے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ قبیلوں کے بھی الگ الگ بستیاں بن جاتی ہیں، اس دور میں بھی کوئی منظر ایسا ہی تھا۔ قتل کر کے اس کی لاش کو اٹھا کر جو اس کے مخالف فریق تھا اس بستی میں اس کی لاش کو رات کو پھینک دیا گیا۔ شور پڑ گیا، بھتیجے نے شور و غل کیا کہ میرا چچا قتل ہو گیا ہے۔ تلاش کرنے پر لاش ملی تو مخالفین، جو مخالف گروہ تھا، جن کے ساتھ دشمنی تھی، ناراضگی تھی، ان کے گھر کے سامنے سے، جب لاش ان کے گھر کے سامنے سے ملی تو سارا الزام انہی پر ڈال دیا گیا کہ یہی ہمارے مخالف تھے، یہی ہمارے دشمن تھے، انہوں نے ہی ہمارے بندے کو قتل کیا ہے۔ جو بھتیجا تھا وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اٹھا، اپنی بستی والوں کو لے کر جا کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیونکہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وقت کے نبی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جا کر پہنچا، اس نے کہا کہ میرا چچا قتل ہو گیا ہے اور فلاں بستی والوں نے قتل کیا ہے۔ ان بستی والوں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بلا کر جمع کیا اور قتل کی تفتیش ہونے لگی۔ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے تفتیش ہونے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب مقدمہ تھا قتل کا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے مقدمہ اصل لے کر کے قتل ہو گیا ہمارا بندہ، ہمیں قاتل چاہیے۔ بستی والوں نے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں قاتل چاہیے، تو آپ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ ایک تو ان کا نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ رات کو مارا گیا، کیونکہ بھتیجا خود گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مارا اس نے خود تھا، اور خود مار کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور دوسروں پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے مارا ہے، کیونکہ جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے، مال و دولت، ہیرے جواہرات ہڑپ کرنے کے لیے، چونکہ یہ انسانی ہوس ہے، اس کا نظریہ اور یقین دیکھیں یہ تھا کہ بھائی رات کو مارا، موسیٰ علیہ السلام گھر میں سو رہے تھے، انہیں کیا پتا کہ میں نے مارا ہے، سوچ یہ تھی۔ اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ میرا چچا مر گیا، قتل ہو گیا ہے، کس نے قتل کیا آپ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ یعنی اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ نبیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوا ہے، آج بھی موجود ہیں۔ یہ تخیلات اور یہ ذہن والے لوگ ایسے اس دور میں بھی موجود تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، بھائی رات کو میں نے خود مارا ہے، اٹھا کر لاش جا کے دشمنوں کے گھر کے سامنے پھینک دی ہے، اللہ کے نبی تو گھر میں سو رہے تھے، انہیں کیا پتا کہ کس نے مارا ہے۔ وہ اس نظریے سے گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قتل کا مقدمہ پیش ہوا، دونوں بستی والے لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر انوکھی منطق دکھائی، انہوں نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ ایمان سے بتائیں، آپ مقدمہ لے کر، بندہ کوئی آپ کا قتل ہو جائے، آپ تھانے میں چلے جائیں، جا کر تھانے دار سے کہیں کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، ہمیں قاتل چاہیے،
آگے سے تھندار کہے جی تم گائے ذبح کرو تو کیا کرو گے؟ یہ کرو گے نا کہ ہم سے کیا مذاق کرتے ہو. سیم ایسی پوزیشن ہوئی وہاں پر بھی. انہوں نے کہا کالو اتتخذون عزوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا گائے ذبح کرو تو کہتے کالو اتتخذون عزوا, آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. بھئی ہمارا بندہ مر گیا, ہم کہتے ہیں قاتل تلاش کرو, آپ الٹا میں کہتے ہیں گائے ذبح کرو. ہمیں قاتل کی تلاش ہے, آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں, قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جاہلوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. اب قرآن کہتا قالوا لنا ربک یبین لنا. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو, یعنی وہ بیان کر دے پروردگار. آپ کہتے ہیں نا گائے ذبح کرو, تو اب اللہ سے دعا کریں, اللہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, کس رنگ کی ہونی چاہیے, کس قسم کی ہونی چاہیے, یہ اللہ سے کہیں کہ وہ بیان کر دے. تو قرآن کہتا ہے اوانم بین ذالک قال انہ یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو, یعنی چھوٹی ہو. بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور چھوٹی بچی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیا ہو اوانم بین ذالک, بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی جو عمر ہے اس عمر کی گائے ہونی چاہیے. اب یہ قصہ کہانی ہے, روایت نہیں ہے, قرآن ہے اور سورہ بقرہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم کہتے ہو نا دعا کرو, انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا ما ہی, کہ اللہ سے دعا کر دینا پھر وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب کہتا ہے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی بچیا ہو, بلکہ اوانم بین ذالک, بوڑھی اور چھوٹی سے درمیانی عمر یعنی جوانی کی عمر میں ایسی گائے ہونی چاہیے. فافعلوا ما تؤمرون, تو وہ کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. اب وہ چونکہ ضدی قوم تھی تو انہوں نے اور ایلے بہانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا جی کہ قالوا لنا ربک یبین لنا ما لونھا. اب انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی پھر اللہ سے دعا کریں, اللہ بتائے کہ وہ جو گائے آپ پتہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو, درمیانی عمر کی جوان ہو, اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا, موسیٰ علیہ السلام جو قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. قرآن کہتا ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے. یعنی زرد رنگ کی, پیلے رنگ کی ہونی چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ پیلے رنگ کی گائے تلاش کرو. پہلے کہتے ہیں نا کہ کیسی کوئی گائے ذبح کرو تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ہو جاتا, لیکن انہوں نے سوال کر دیا کہ کیسی ہونی چاہیے. ان کا بوڑھی بھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو, درمیانی عمر کی جوان ہو. پھر انہوں نے سوال کیا کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ زرد رنگ ہونا چاہیے, ایسا رنگ ہو جو ظاہر ہو جائے اور دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے. پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, انہوں نے پھر کہا ہمارے رب سے دعا کر دیجئے وہ بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. پھر کہا ان البقرہ تشابہ علینا, ان البقرہ تشابہ علینا, کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے. یعنی بوڑھی بھی نہ ہو جوان بھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو جوان ہو, رنگ بھی پیلا ہو, تو پیلے رنگ کی بے شمار گائیں ہیں زرد رنگ کی,
لہذا میں ظاہری طور پر اللہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے جس کو ہم ذبح کریں. پھر قرآن کہتا ہے جب انہوں نے کہا نا کہ یہ کام کریں کہ بتائیں کہ وہ مشتبہ نہ ہو جائے گائے کیسی ہو، تو انا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے. آگے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تسیل الارض ولا تسقی الحرث. فرمایا اللہ فرماتا ہے ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو اور نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. اس دور میں جو زمین اب بھی بے شمار علاقوں میں گائے کے ساتھ ہل لگایا جاتا ہے، اس دور میں بھی گائے کو ہل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ہل چلانے کے لیے. پھر گائے ایسی پنجاب کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں گائے ایسی ہوتی ہیں کہ کنواں ہوتا ہے تو وہ گائے چلتی رہتی ہیں تو وہ کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے. فرمایا نہ پانی نکالنے والی ہو نہ ہل چلانے والی ہو. فرمایا پھر کیسی ہونی چاہیے، اور فرمایا پھر کھیتی کو پانی دینے والی بھی نہ ہو اور اس سے کوئی مشقت بھی نہ لی گئی ہو. یہ ساری نشانیاں ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی رنگ ہونا چاہیے اور کسی دوسرے رنگ میں اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک داغ بھی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا سارا رنگ زرد ہونا چاہیے. اب جو جو سوال کرتے گئے تو مشکلات بڑھتی گئی. پھر انہوں نے کہا قالوا الاہنا جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات. فذبحوها وما كادوا يفعلون، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے. یعنی پہلے وہ راضی نہیں ہوتے تھے وہ اس بات پہ، ایک رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیسی گائے ہونی چاہیے، سارے معاملات دیکھتے رہے. اب پھر ایسا ہوا کہ قرآن آگے کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام دوسرے پر لگا رہے تھے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے. اور فرمایا جب گائے لائی گئی پھر کیا ہوا؟ اب وہ گائے ملی کیسے؟ جو شرطیں رکھی نا کہ نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی بچی ہو، درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ رنگ کیسا ہو، تو اللہ نے کہا زرد ہونا چاہیے. پھر انہوں نے سوال کیا تھا بھائی ظاہر کیا جائے، کلیئر کیا جائے ہمیں کہ کون سا رنگ ہونا چاہیے، تو اللہ نے کہا پھر ایسا رنگ ہو کہ ایک ہی رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ پیلا ہو لیکن ایک بال بھی اس کا دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے. جب ایک گائے تلاش کرنے لگے تو ایک ہی رنگ کی گائے تلاش کرنا ان کے لیے اتنا مشکل ہوا کہ دائیں بائیں صبح و شام وہ گائے تلاش کرتے رہے، انہیں نہیں ملی. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا، صاحب تقوی آدمی تھا. امام صدی نے بیان کیا ہے کہ وہ جب اپنے گھر سے نکلا، اس دور میں پیدل چلتے تھے، سفر پر روانہ ہوتے تھے، کاروبار کے لیے جاتے تھے، کئی مہینے عرصے لگ جاتے تھے، سال بھی لگ جاتے تھے. وہ اپنی بیوی کو بتا گیا کہ میری یہ گائے ہے، بچی تھی اس وقت، ایک گائے کا بچہ جو تھا اس کو اس نے اٹھایا اور ساتھ لیا اور جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا پروردگار میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میری اولاد جوان ہو جائے تو اس کے لیے اس کو نفع کا باعث بنا دے. وہ گائے اس نے جنگل میں چھوڑ دی تھی اللہ کے نام پر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے بہتر اسباب پیدا فرماتا ہے. اس بندے نے اللہ پہ توکل کر کے گائے جنگل میں چھوڑ دی. اب ادھر سے بچہ جوان ہو گیا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک بیوہ تھی تو اس کے بچے تھے تو اس کی وہ گائے تھی. بہرحال ایسا ہی تھا کہ گائے جنگل میں چر رہی تھی. گائے کے لیے لایا گیا، بیٹے سے کہا کہ جاؤ اب تو جوان ہو گیا ہے، تیرے باپ نے تیرے لیے نشانی چھوڑی تھی جنگل میں، تو آواز لگائے گا وہ گائے تجھے مل جائے گی. اس گائے کو 3 درم میں فروخت کر دینا اور جب قیمت طے ہو جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور کرنا. ماں نے بیٹے کو حکم دیا. یہ کون سا بیٹا تھا؟ بنی اسرائیل کے دور کا.
یہ ماں باپ کا ادب و احترام یہ آج سے نہیں ہے، یہ ساری امتوں کے درمیان یہ ادب و احترام کا رشتہ ماں باپ کا رہا ہے۔ اب بیٹا گیا، اس نے جنگل میں آواز لگائی، گائے اسے مل گئی، وہ واپس آ رہا تھا، ایک بندے نے اسے کہا میں تجھے قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کتنی قیمت دے گا؟ اس نے کہا 6 درم دوں گا۔ 6 درم قیمت لگائی۔ اس نے کہا میں جب تک اپنی ماں سے مشورہ نہ کر لوں میں گائے فروخت نہیں کروں گا۔ ماں کی بات کا پاس رکھا، واپس آیا، گھر آ کے پہنچا، اس نے کہا اماں جان بندہ مجھے ملا تھا، اس نے کہا تھا 6 درم۔ اس دور میں عمومی طور پر 2 4 6 درم میں ہی گائے فروخت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ جا کر فروخت کر آؤ۔ آگے چل رہا تھا تو پھر ایک بندہ غائبی شکل میں نمودار ہوا، اس نے کہا تو 6 درم بیچنے جا رہا ہے، 12 درم مجھ سے لے اور میں تمہیں مجھے دے دے گائے۔ وہ بچہ پھر واپس پلٹا، اپنی ماں سے پھر پوچھا اماں جان اب قیمت 12 درم لگ گئی ہے۔ اب وہ ماں سمجھ گئی، سمجھدار عورت تھی، سمجھ گئی کہ یہ کوئی غیبی مدد ہے۔ 3 درم کی گائے 6 میں لگ گئی، 6 میں سے 12 لگ گئی۔ اس نے کہا بیٹا اب چھوڑ دو گائے کو، اب اس کی قیمت ہم خود لگائیں گے۔ ادھر سے بنی اسرائیل کے لوگ، چونکہ انہوں نے قاتل تلاش کرنا تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس قتل کی تلاش کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ اب وہ اس نیت سے نکلے تھے، تلاش کرتے 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 اس گھر پہ پہنچے تو بالکل جو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہی تھی وہ ساری خوبیاں اس گائے کے اندر پائی جاتی تھی۔ انہوں نے جا کے گائے کی قیمت مانگی، قیمت پوچھی، تو مائی نے کہا کہ ایک طرف گائے رکھو دوسری طرف سونا رکھو تب میں گائے دوں گی۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، رب کے معجزے کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب وہ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گائے تو مل گئی ہے، بالکل نہ ہل جوتنے والی ہے، نہ بوڑھی ہے، نہ بچی ہے بھی جوان ہے، رنگ بھی ایسا ہے، پورا رنگ پیلا ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن وہ جو بوڑھی مائی ہے اس کی قیمت بہت لگا رہی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس قیمت پر بھی ہے خرید لو، تم گائے خریدو گے تمہارے قتل کا فیصلہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، وہ چاہتے تو خود بھی بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے قوم کو کیوں کہا کہ تم گائے ذبح کرو؟ بھائی نبی ہے، اللہ نے نبی بنایا ہے، فیصلہ کروانے کے لیے نبی کے پاس گئے، اور جب قاتل آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا گائے ذبح کر دو، قاتلوں کا نام نہیں لیا۔ بے شمار باتیں ایسی ہیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور ہے، تو مولا علی کے دور میں ایک بندہ قتل ہو گیا، تو لوگوں نے آ کر شکایت لگائی کہ علی بندہ قتل ہو گیا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ مولا علی نے فرمایا کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا جی شک ہے۔ میں کس پہ شک ہے؟ انہوں نے کوئی 15-20 بندوں کی لسٹ بتا دی کہ اس پر بھی شک ہے، اس پر بھی شک ہے، اس پر بھی شک ہے۔ مولا علی نے فرمایا چھوڑ دو پھر، ٹھیک ہے۔ ان بندوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا، جنازے کو رکھ دیا۔ ایک بندے سے کہا کہ اس جنازے کے سامنے سے گزر، سامنے سے گزرا، مولا علی نے آنکھ کھول کر اس جنازے کو دیکھا، فرمایا گزر جا، تو قاتل نہیں ہے۔ دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، 5واں گزرا، بندے گزرتے گئے۔ ایک بندے کو مولا علی نے پکڑ لیا، تو ہی قاتل ہے۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، بھائی میں نے قتل نہیں کیا۔ مولا علی نے فرمایا تو ہی قاتل ہے۔ انہوں نے فرمایا علی قتل تو میں نے کیا ہے، لیکن نہ اس وقت آپ موجود تھے، نہ آپ موقع پر موجود تھے، نہ موقع پر کوئی فرد بشر موجود تھا، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں قاتل ہوں؟ فرمایا اللہ نے انسانی جسم کے اندر بڑا کمال رکھا ہے، اس کی آنکھ کے اندر جو کالی جلی ہے نا، مولا علی نے اس کا نام رکھا تھا رطوبت جلیدی۔ یہ جو کالی جلی ہے، آج بھی ڈاکٹر حضرات اس کو رطوبت جلیدی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب اس کے زندگی کے آخری ایام تھے تو اس کی آنکھ کے اندر تیری تصویر بنی ہوئی ہے، تو اسے مار رہا ہے، اس لیے میں نے اس جلی سے تمہاری تصویر کا عکس لے کر بتا دیا کہ تو قاتل ہے۔ اس مولا علی کی کرامت کو دیکھ کر ابن السم مصری سائنسدان ہے، اس نے سب سے پہلے پن ہول کیمرہ بنایا تھا۔ یہ جو کیمرہ ہے نا، آج ویڈیو بنی ہوئی ہے، یہ بھی ویڈیو بن رہی ہے، آپ دائیں بائیں موبائلوں کے اندر ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کی جو پہلی ایجاد ہوئی تھی، یہ ابن السم مصری سائنسدان تھا، مسلمان سائنسدان تھا۔ اس نے مولا علی کی اس کرامت کو پڑھا کہ آنکھوں کی جلی سے اگر بندے کی تصویر نظر آ سکتی ہے، اس لیے اس سے کوئی ایسا کارنامہ ہو تاکہ انسان کی تصویر کو کیچ کیا جائے، وہ جو تصویر
سب سے پہلے جو پین ہول کیمرہ بنایا تھا وہ ابن السم مصری سائنسدان تھا، جس نے پین ہول کیمرہ بنایا تھا. اس نے مولا علی کی یہ کرامت دیکھ کر پین ہول کیمرہ بنایا تھا جس میں مدد کی تصویر آتی ہے. تو اسی طرح تلاش کیا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی بتا سکتے تھے بھائی کہاں ہے قاتل، نبی تھے. مولا علی تو نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام تو وقت کے نبی ہیں، وہ نبی ہیں جو سدرۃ المنتہا سے رب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، رب کے جلووں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن انہوں نے کہا گائے ذبح کرو. اب گائے ملی، بادل نخواستہ بنی اسرائیل کو گائے خریدنا پڑی مہنگی قیمت میں. ہیرے جواہرات ایک طرف رکھے، دوسری طرف گائے کا وزن کیا گیا. وہ جو اللہ کا بندہ تھا جس نے اپنی گائے اللہ کے نام پر چھوڑی تھی اپنی اولاد کے نفع کے لیے، اللہ پہ توکل کر کے، اللہ نے اس کی اولاد کو فائدہ بھی دے دیا. اور اولاد نے اپنی ماں کا حکم مانا تو اللہ نے اولاد کو 3 گنا نہیں، 6 درم نہیں، 12 درم نہیں، بلکہ زندگی بھر کے لیے ساری محتاجیاں دور کر کے اللہ نے اس کے مقدر میں اتنی دولت لکھ دی کہ اس کو دولت سمیٹنے کے لیے بھی وقت لگتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں کے حکم کو مانا تھا. اب گائے مل گئی، گائے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی. فرمایا گائے، موسیٰ علیہ السلام نے گائے دیکھی، انہوں نے کہا جی ایسی ہے، یہی اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں، یہی گائے ہے. فرمایا اس گائے کو ذبح کرو. اب گائے ذبح کی گئی، گائے ذبح کی گئی. ذبح کرنے کے بعد، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے. گائے ذبح کی گئی. ذبح کرنے کے بعد جب گائے کو ذبح کیا گیا نا، ذبح کرنے کے بعد گائے زندہ رہتی ہے یا مر جاتی ہے؟ تھوڑا بول پڑیں. گائے ذبح ہو جائے زندہ رہتی ہے یا مر جاتی ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں نا جی کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ چاہے، اللہ نے اپنے بندوں کی دعاؤں میں اتنا اثر رکھا ہے کہ وہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں. اللہ نے دنیا کو بتانا تھا کہ کیسے زندہ کرتا اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام کے دور کا نیک بندہ تھا، ولی تھا. اس کی مری ہوئی گائے، ذبح کی ہوئی گائے، اس کے گوشت کا ٹکڑا مارا مردے پر. قرآن کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کر گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، دیکھو پھر اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اب مری ہوئی گائے ہے، اس کے گوشت کا ٹکڑا مارا گیا مردے پر، مردہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا. بنی اسرائیل کے دور کا مردہ جب کھڑا ہوا تو اس نے بتا دیا مجھے کسی نے اور نے نہیں مارا، اس لالچ میں آ کر اپنے بھتیجے نہیں مارا ہے. دنیا کا لالچ آج بھی یہی اشر ہو رہا ہے نا ہمارے اندر بھی. پیسے کے لالچ میں، زمین کے لالچ میں 5 مرلے کے لیے خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس دنیا میں جا رہے ہیں. پھر یہاں راستے سے باہر مسجد سے پتہ نہیں یہ بھی اللہ توفیق دے گا کہ نہیں دے گا کہ ہم مسجد سے باہر بھی نکل سکیں گے یا نہیں سکیں گے. ہماری زندگی کی سانس جو چل رہی ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کتنی سانسیں ہماری باقی ہیں. پھر بھی دنیا کا حرص، لالچ، طمع، سارا کہتے ہیں پوری دنیا جس کے پاس جس کی 3 لاکھ تنخواہ ہے وہ چاہتا وہ بھی کرپشن کرتا ہے. وہ کہتا سارا جہان میرے قبضے میں آ جائے. یہاں کچھ ایسے بھی ہے جن کی 3000 بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کے توکل پر زندگی گزار رہے ہیں. کھاتے تو سارے رزق ہی ہیں، دیتا تو رزق خدا ہی ہے. اس لیے اس دنیا کے لالچ سے نکل کر، اسی لیے مولا علی نے کہا تھا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں. اور ساری زندگی ان کے گھر سے لنگر چلتا رہا. اور آج بھی زمانے کے اندر آپ ولیوں کے درباروں پہ چلے جائیں، کوئی بندہ ولیوں کے درباروں سے بھوکا نہیں آتا، لنگر چل رہا ہوتا ہے. جنہوں نے مولا علی کی غلامی کی ان کے دروازوں پہ لنگر چلتے ہیں جن کا خود اپنے پاس کچھ نہیں تھا. وہ رب کی یاد پر یقین کریں نا، وہ رب رزق بندے کو کہاں کہاں سے عطا فرماتا ہے. لالچ سے، طمع سے، لوگوں کا دبایا ہوا حق، وہ پھر بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. امام راضی نے کہا تھا دنیا کے اندر 2 بندے نہیں دیکھے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی ظلم کیا ہو اور اس ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں نہ دیا گیا ہو، اور جس نے لوگوں کا
ساتھ نیکی کی ہو اور لوگوں کو رزق کھلایا ہو اور مال خرچ کیا ہو اور مال خرچ کرنے سے اس کے رزق میں کمی آئی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں کمی نہیں آتی ہے، اور جو ظلم و جبر کرتا ہے وہ دنیا میں حساب ضرور دیتا ہے۔ اب گائے ذبح کی گئی تو قرآن کہتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، پھر ہم نے دیکھو مردے کو کیسے زندہ کیا، مردے کو زندہ کیا کیوں؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں بتائیں کہ وہ رب کی قدرت ہے، وہ چاہے تو مردے زندہ کر بھی دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مردے زندہ نہیں ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے، اس کا انکار تو ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام خود چاہتے تو پاؤں کی ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر سکتے تھے، خود کیوں نہیں زندہ کیا؟ صبح قیامت تک آنے والی نسل ثانی کو پیغام دیا، لوگوں خدا کی قدرت اگر چاہے تو مری ہوئی گائے سے بھی مردہ زندہ کر سکتا ہے۔ اگر اس دور موسیٰ علیہ السلام کے دور کا دنیا سے گیا ہوا ولی اس کی گائے ذبح کر دی جائے، اس کے گوشت کا ٹکڑا لگنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے مردے زندہ کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، جب بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے فاحببت، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاذا احببت، جب میں محبت کرتا ہوں فکنت سمع الذی یسمع بہ، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ پکڑتا ہے، وان شاءنی لاوصینہ، اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، زبان پر الفاظ نہیں لاتا ہے، ابھی دل میں خیال کرتا ہے، اللہ اس کی دعا پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بن کر تو دیکھیں، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر تو دیکھیں، رات کی تنہائی میں اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر آنسو بہا کر گڑ گڑا کر اس سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو تلاش کریں، پھر دیکھیں وہ رب آپ پر کتنی رحمتوں اور برکتوں کا نوازشات کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائی اور اللہ ہم پر برکتوں کا نزول فرمائی۔ آج جس مشکل دور سے امت مسلم